آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک آدمی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہتا ہے، میں نے ایک دفعہ چیف سیکرٹری سے بات کی، بڑے اچھے آدمی تھے جی، میں نے کہا یہ فلاں جگہ پہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا جی، انہوں نے کہا مجھ سے سفارش نہ کرائیے گا، وہاں جو چیئرمین بیٹھی ہوئی ہے ایل ڈی اے میں وہ اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے اس نے عدالت سے، کاؤنٹر پروڈکٹیو جگہ. میں نے کہا نہیں، میں تو آپ سے سفارش کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بولا. اسی طرح وزیر اعظم کو میں نے بتایا، یسر رضا گیلانی کو، کہ جب جی ٹی روڈ سے آپ موٹر وے پہ انٹر ہوتے ہیں کالا شاہ کاکو سے پہلے، تو وہاں پہ ایک گیٹ ہے جس پہ آپ 60 روپے غالباً پے کرتے ہیں، اچھا، اور پھر 7 کلومیٹر ٹریول کر کے آپ موٹر وے پہ چھوڑتے ہیں. میں نے کہا وہاں کیوں لگا ہوا گیٹ؟ اس گیٹ کو موٹر وے پہ لے جائیں. اس 7 کلومیٹر جس نے بھی موٹر وے پہ چڑھنا ہے وہ موٹر وے کے اوپر جا کے چڑھے گا نا. یہ جو جگہ ہے کئی کلومیٹر پہ پھیلی، یہاں ایک قصبہ آباد ہو جائے گا. انہوں نے کہا اس کے چیئرمین سے، جو کیا ہے یہ ہائی وے اتھارٹی، اس نے کہا نہیں سر وہ تو سڑک ہم نے بنائی ہے. اور بنائی ہے اللہ کے بندے، وہاں 2-2.5 لاکھ کا قصبہ بچ سکتا ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، نہریں اس کے قریب ہیں، اور آپ کی 1 روپے کی آمدنی میں کمی نہیں ہوگی، کئی گنا اضافہ ہو جائے گا جب کا وہاں قصبہ بسے گا. ابھی تک اسی طرح دونوں طرف سے بند ہے. یہ جو افسر ہے پوزیسو سیڈسٹ، سارے نہیں اچھے بھی ہیں، اور یہ جو سیاستدان ہے جو ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے، یہ کار اس نے شہباز شریف صاحب نے اس لیے اپنا اورنج ٹرین چلائی ہے کہ لوگوں کو سہولت ہو، کتنے جاب اس لیے چلائی ہے کہ الیکشن جیتا جا سکے. مجھے یاد ہے آپ نے اورنج ٹرین کے حوالے سے کچھ فگرز بھی رکھے تھے کہ سالانہ ماہانہ آمدن کتنی ہے اور اس کا کتنا یہ ہر سال 15-20 ارب روپے جیب سے جائے. ہارون صاحب کرپشن پھر اس کو فیڈ کرنے کے لیے بسیں چلائیں، ٹھیک ہے نا، پھر ان بسوں کو فیڈ کرنے کے لیے بھی چاہیے کہ کوئی 2000 موٹر سائیکل خرید لیں. کرپشن کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں ان کو ترامیم کی شکل میں ختم کر دیا گیا، نیب قوانین. عمران خان صاحب چیلنج کرنے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے، ترامیم ترقیاتی منصوبے یا اسکیم میں بے قاعدگی نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی؟ ایک تو اس پہ تو میں بعد میں تبصرہ کرتا ہوں. میں آپ کو 2 بیسک رولز بتاتا ہوں. ایک ہی بیسک رول ہے اصل میں، ایک قرآن کریم کی آیت ہے، ایک جناب رسالت مآب کا فرمان ہے، وہ تو لوگ بہت کثرت سے سنتے ہیں، دوسرا بھی ہم ذکر کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. وہ لوگ جو فکر و فہم رکھتے ہو وہ یہ سمجھ جاؤ کہ زندگی کو ہم نے قصاص میں رکھا ہے، یعنی کوئی قصور سرزد ہو تو اتنی قصاص، انتقام نہیں ہوتا، سزا ہے مگر اتنی ہی جتنا قصور ہے، جرم کے برابر سزا. ہاں. اور اس میں ہمیشہ شروع میں نرمی برتی جاتی ہے، یعنی چھوٹے جرم پہ نرمی برتی جاتی ہے. اسلام سزائیں دینے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام اللہ کے بندوں کے پہ رحمت ہے اس کی، ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ہم ہر روز دہراتے رہتے ہیں کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ اپنے طاقتوروں کو سزا نہیں دیتی تھی، کمزوروں کو دیتی تھی. یہ بالکل سادہ اصول ہے. ٹھیک ہے، بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے نیب قوانین میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، نیب قوانین میں ترامیم کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے تھے. ہاں بتائیں. ترقیاتی منصوبے یا اسکیم کی بے قاعدگی نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی؟ بالکل آنے ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب نیب کے دائرہ کار میں آئے گی تو مجرم کے پکڑے جانے کا امکان تو ہے نا. اہل خانہ کے اثاثے ملزم کے اثاثے تصور نہیں کیے جائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ مجرم جو ہے اس کو پکڑے جانا چاہیے ہی نہیں نا. تو ملزم کی جائیداد جو ہے، بھائی بہنوں بیوی سالوں سالیوں چپراسیوں کے نام پہ جتنے چاہیں اثاثے بنائیں، نہیں تو ملزم کی اجازت ہے آپ کو، اجازت ہے. ملزم کی جائیداد کی قیمت کا تعین مارکیٹ کی بجائے ڈی سی ریٹ پر کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ فرض کیجئے کسی طرح وہ پھنسی جائے، فرض کیجئے کہ وہ عدالت میں ہی چلا جائے، کوئی کسی طرح معاملہ ہائی کورٹ میں چلا جائے، سپریم کورٹ میں چلا جائے، اور جائیداد ہو ایک 10 ارب روپے کی، ٹھیک ہے، تو ڈی سی ریٹ میں تو 2 ارب روپے کی ہوگی، 3 کی ہوگی، 4 کی ہوگی. تو جرمانہ جو ہے عمراء کو وہ ہلکا ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بات ہوئی ہارون صاحب، کیس ثابت ہوا تو نیب افسر 5 سال کے لیے اندر جائے گا، سزا ہوگی اس کو؟ مطلب تمہاری جرت کے رعایا کی جرت کیسے ہوئی کہ اشرافیہ میں مقدمے بنائے؟ اچھا. نیب کو صدر مملکت کی بجائے وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیا گیا ہے. وزیر داخلہ کون ہے؟ ون اینڈ اونلی رانا ثناء اللہ.
یہ جواب کافی نہیں ہے؟ چیئرمین نیب کسی جگہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا اگر میں چاہوں، ایک ٹی وی پر 15 آدمیوں پہ ہیروئن ڈال کے ان کے لیے موت کی سزا کا بندوبست کروں اگر میں چاہوں. اس پہ میں نے ایک ٹویٹ لکھا کہ نمرود نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب پیدا کرتا اور مارتا ہے. اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت پہ قادر ہوں. ایک سزائے موت جس کو ہو چکی تھی اس کو بلایا، اس کو رہا کر دیا، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے. وہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا. تو قرآن کہتا فبہت الکافر، تو کافر گنگ ہو کے رہ گیا. اگر میں چاہوں، یہ وزیر داخلہ، اگر میں چاہوں، اگر آپ چاہیں تو زمین کو الٹا کر دیں. آپ جیسے کتنے لوگ زمین پہ پیدا ہوئے اور اس کی گرد میں مل گئے اور جن کا کہیں تاریخ کے حاشیے میں بھی ذکر نہیں ہے. آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں چاہوں تو پشاور میں گورنر راج بھٹو صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں تاریخ کے دمام میں زندہ رہوں گا، میں یہ کروں گا. کیا ان کا اور ان کے خاندان کا انجام ہوگا؟ چیئرمین نیب کسی جگہ کو پولیس اسٹیشن یا جیل ڈکلیئر نہیں کر سکتا. گواہوں کو تاکہ عدم تحفظ کا احساس ہو، کوئی گواہ پیش نہ. مفاد عامہ کے مقدمات میں متاثرین کم سے کم 100 ہونے چاہیے. وہ اس کے خواجہ سعد رفیق کے کیس میں متاثرین کی تعداد ہے 76 ہے. اس کے بعد کیا پوچھوں میں آپ سے؟ ریگولیٹرز اور بیوروکریسی کے فیصلوں کو مکمل تحفظ ہوگا. ہاں، جو مرضی فیصلہ کریں، آزاد ہیں آپ. سابق وزیر اعظم جس سمت کو چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ تمہاری ہے تو صحرا بھی تمہارا. اس کا خلاصہ آپ کو بتاؤں، اتنی لمبی آپ نے بات کی. آج سے پاکستان کو چراگاہ قرار دیا جاتا ہے اشرافیہ کی، یہ ہے اس کا خلاصہ. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ترامیم سے ہمارے کیسز پہ فرق نہیں پڑے گا. بالکل، شاہد خاقان عباسی کے کیسز پہ فرق پڑے گا اور باقیوں کے کیسز پہ بھی فرق پڑے گا. دعویٰ ایک چیز ہے اور حقیقت ایک دوسری چیز. عمران خان صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کا اعلان کرتا ہوں. جناب والا، بالکل قرآن کی نص کے خلاف ہے یہ قانون، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہے، یہ تمام مہذب دنیا کے دساتیر کے خلاف ہے. آپ یہ نیب کا مسئلہ نہیں ہے، آپ ایف آئی اے کو دے دیں، نیب تو ضروری نہیں ہے. دنیا میں ہر کہیں نیب تو نہیں پائی جاتی نا. آپ ایف آئی اے کو دے دیں، میرٹ پہ کریں. مگر یہ کریں گے، یہ نواز شریف صاحب کریں گے جو 5,000 پر ٹیکس دیا تھا جنہوں 94 اور 95 میں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نیب ترامیم ملک اور قوم کی توہین ہے، اسی بے شرمی کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. ان سب نے جیل جانا تھا، وہ تو خرم دستگیر نے کہا نہیں، اور انہوں نے بھی جانا تھا. اگر انصاف ہوتا تو پی ٹی آئی کے بھی لوگ جیل جاتے. عثمان بزدار بھی جاتا نا جیل، اینٹی کرپشن نے چھاپا. خسرو بختار بھی جاتا نا، وہ تو چھاپے پہ بعد میں آتے ہیں. ان میں بہت سے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں. وہ تو خرم دستگیر نے صاحب کہہ دیا نا کہ وہ 100 نئے جج مقرر کرنے والا تھا، ہم سب جیلوں میں جاتے. وہ مولانا نے بہت پہلے کہا تھا، مولانا فضل الرحمان نے، وہ ان سب سے سیانے ہیں، کہ اس وقت اکٹھے ہو گئے جب ہم سب جیل چلے جائیں گے. عمران خان صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ کہا. ارون صاحب، عمران خان صاحب سے ایک تاریخی غلطی ہوئی کیا؟ جس کا کوئی علاج نہیں. یہ قانون ایف آئی او کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، وہاں آنےسٹ افسر رکھنے چاہیے تھے. انہیں صرف ایک بات کہنی چاہیے تھی، کسی کا کوئی لحاظ نہ کرے. حکومت اگر متدلدل ہوتی، فرض کیجئے کچھ لوگ بھاگ جاتے، نئے الیکشن کا اعلان کرتے، قوم سے کہتے کہ میں اگر فیئر ہوتے تو کہتے نا. وہاں خسرو بختیار کو بچا رہے تھے، عثمان بزدار کو بچا رہے تھے. اور وزیر اعظم کا کام احتساب نہیں ہے. جناب عمر بن خطاب احتساب نہیں کر سکتے تھے، جناب علی کرم اللہ وجہ نہیں کر سکتے، عدالت کرتی تھی. وہ انتظامی فیصلے ضرور کرتے تھے. جس معاملے کا مسئلہ ایک چور ہے، معلوم ہے، گواہی موجود ہے، تو وہ تو امام کے تو اختیارات بہت، امام کہا جاتا ہے نا، امیر المومنین بھی کہتے ہیں، امام بھی کہتے ہیں. امام بھی کہا جاتا ہے. جناب ابو بکر کو کہتے تھے جانشین رسول، پھر امیر المومنین کہا جانے لگا. تو وہ لیکن یہ جو چاہے فیصلہ حضرت عمر کے خلاف ایک آدمی عدالت میں چلے گا، میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا. پلاٹ اس وقت بھی ہوتے تھے،
मदीना मुनव्वरा, जो उन्होंने जीता, जीत के उसे तोहफे में दे दिया। काजी फैसला करता था। और कितनी मिसालें हैं जो हम दोहराते रहते हैं, अब क्या बार बार जिक्र करना। हजरत अली के खिलाफ फैसला हुआ, हालांकि वो सच्चे थे, जनाब उमर के को वो तलब किया गया उसमें। ठीक है, लेकिन हारून साहब, इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, शरीफ फैमिली के जो खिलाफ इसहाक डार का केस है वो ओपन एंड शट केस था, वो इनके खिलाफ एफिडेविट मौजूद है, बिल्कुल ओपन और शट केस है। उसकी हाथ का लिखा हुआ 54 पेजेस का एतराफी बयान मौजूद है, उसमें वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं, काजी खानदान के पासपोर्ट इस्तेमाल हुए हैं, उसकी सारी, वो बच सकता ही नहीं था किसी सूरत में, बचाया जाता है। ये सारी अशराफिया ऊपर से इकट्ठी है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। बीच में एक पठान पैदा हो गया, इमरान खान, ठीक है, उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, जो उसे नहीं कहना चाहिए था। उसे सिर्फ ये करना चाहिए था कि निज़ाम अदल को ठीक करता। ये 1 घंटे की 1.5 घंटे की ब्रीफिंग हमने ली थी नीतीश कुमार से, उसमें वो पीटीआई के लीडर थे और मैं था। ठीक है, मुझे उनका था आर यू इंटरेस्टेड, मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। तो उसने तरीके, पुलिस कैसे ठीक की जाती है, अदालतों से कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है कि 2 महीने में फैसले हो जाएं, और वगैरह वगैरह वगैरह, और ब्यूरोक्रेट्स पे कैसे निगरानी की जाती है, मगर उस पर तो खान साहब ने अमल नहीं किया ना। खान साहब तो तकरीरें करते रहे।